فلسطین کو جلتے ہوئے 200 دن ہو گئے. 7 اکتوبر سے آج 8 مہینے ہونے والے ہیں, 200 دن ہو گئے. 200 دن کے اندر فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ 40,000 مسلمان شہید ہو گئے. اور عرب کے حکمران جو ہیں ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال تو ان لوگوں کی طرح ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام ہے. اور یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے, تو یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے آ گئے نہیں. کنویں میں ڈال کے آنے کے بعد والد صاحب کے پاس آ کے رونے لگے, ڈرامے کرنے لگے, جھوٹ موٹ کے آنسو بہانے لگے, مگرمچھ کے آنسو بہانے لگے کہ ہمیں بھی درد ہے کہ ہمارا بھائی کو بھیڑیا کھا گیا, لیکن ایسا ہوا نہیں تھا. تو ان لوگوں کی مثال بھی اسی طرح ہے جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی ہے. یہ عرب کے حکمران بھی ڈرامے باز ہیں, یہ بھی ڈرامہ کرتے ہیں, ہمیں بڑا درد ہے, ہمیں یہ ہے وہ ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود ایسے ہیں کہ جس طرح کوفے والوں نے امام حسین کو یزید کے حوالے کر دیا, ابن زیاد کے حوالے کر دیا, اور پھر رونے لگے, چیخنے چلانے لگے. کیوں؟ کیونکہ حوالے تم نے کیا ہے. اسی طرح عرب کے حکمرانوں نے بھی فلسطین کے مسلمانوں کو یہودیوں کے حوالے کیا ہے. جو انجام ان کا ہوا تھا کوفہ والا کا, وہ انجام ان کا بھی ہونے والا ہے. لیکن 200 دن سے خاموش ہے. جو آدمی 200 دن سے خاموش ہے تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ 200 دن کا اس کو حساب دینا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا, حساب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیں گے کہ یہ جو فلسطین کے اندر مسلمان ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے, یہ صحابہ کی نسل سے, انبیاؤں کی نسل سے, اور انبیاؤں کی نسل پر, اور انبیاء جو ہے پیغمبروں کی نسل پر, پیغمبر کے خاندان پر ظلم کیا جائے اور کوئی آدمی جواب نہ دے تو بچنے والا نہیں ہے, کوئی بچے گا نہیں. اس لیے ان کو دونوں 200 دن کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے, کفر کی, شرک کی ایک حد ہوتی ہے, لیکن یہ لوگ کفر اور شرک کی حد سے بھی آگے بڑھ گئے, ظلم سے آگے بڑھ گئے, انہوں نے حد پاری کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ, ایک حد ہے ہر چیز کی, اس حد سے آگے نہ بڑھا جائے. لیکن یہ لوگ حد سے آگے بڑھ گئے. کس طرح کہ انہوں نے نبی کے شہر میں مندر بنایا. سب کو معلوم ہے نبی کے شہر میں ان لوگوں نے مندر بنایا. تو جس آدمی نے نبی کے شہر میں مندر بنا دیا تو اس آدمی کو تو ڈرنا چاہیے. نبی کے شہر میں مندر بنایا, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آئے تھے عرب کی سرزمین پر کہ یہاں بت پرستی کو ختم کیا جائے, کفر و شرک کو ختم کیا جائے, ظلم کو ختم کیا جائے. لیکن ان لوگوں نے نبیوں کی زمین پر, صحابہ کی زمین پر مندر کو بنایا, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آئے گا. جن لوگوں نے نبی کی زمین پر مندر کو بنایا ان لوگوں کے لیے بربادی طے ہے, وہ لوگ برباد ہونے والے ہیں, برباد ہوں گے. برباد نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عرب کے حکمران اگر صرف قرآن پڑھ لیے ہوتے, قرآن میں کتنی آیات ہیں جو شرک کے خلاف ہیں, جو شرک کی مذمت پر قرآن میں کتنی ساری آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہیں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا, یعنی اتنی ساری آیات شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری ہے. اگر ان آیات کو پڑھ لیے ہوتے تو اب عرب کے حکمرانوں کو عقل آ جاتی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جو عرب کے لوگ ہیں, عرب کے حکمران ہیں, ان کو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا. یہاں ایک آدمی جو قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہیں آتا ہے, اس کو بھی قرآن کی باتوں پر عمل ہے, وہ بھی قرآن کی باتوں پر عمل کرنا چاہتا ہے. اس کو بھی اگر بتاتے ہیں شرک سے نفرت کر, تو اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ کڑن موجود ہوتی ہے کہ مجھے شرک سے نفرت کرنا چاہیے. مندر کی اگر کہیں افتتاح ہو رہا, مندر کا اگر کہیں ادگھاٹن ہو رہا ہے, تو کوئی مسلمان ہندوستان میں وہاں جانے والا نہیں ہے. وہ تو کوئی کسی کا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے وہ جائے گا, لیکن عام مسلمان نہیں جائیں گے. لیکن دبئی کے اندر جو کتنا بڑا شہر ہے مسلمانوں کا, وہاں پر مندر بنایا گیا. نبی کی زمین پر اگر تم مندر بناؤ گے تو عذاب آئے گا. کس طرح کا عذاب آیا؟ پانی کا عذاب آیا, طوفان کا عذاب آیا. جو کل تک لوگ یہ بولتے تھے حبیبی کم ٹو دبئی کو جائیں گے, عیش کریں گے, مستی کریں گے, مزہ کریں گے, آج دبئی جانے سے لوگ ڈر رہے ہیں. ہر جگہ جائے گا لیکن دبئی نہیں جائے گا. کسی کو بولو میں تمہارے کو فری میں دبئی لے کے چلتا ہوں, نہیں بھائی نہیں, دبئی نہیں جاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا عذاب آئے گا. آج وہ شہر جو ہے قیامت کا منظر بنا ہوا ہے, نفسی کا عالم ہے. بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے والے لوگ آج پریشان ہیں, ہم جائیں تو جائیں کہاں. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے نبی کے شہر میں مندر بنایا, نبی کے شہر میں ڈانس کیا, نبی کے شہر میں سلمان خان کو بلایا, نبی کے شہر میں اور بہت سارے ہیرو کو بلایا. تو نبی کے شہر کو جو آدمی ناپاک کرے گا اور اس آدمی پر عذاب نہ آئے, ایسا نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے اللہ کے نظام کو بدلا ہے. اللہ نے یہاں پر نبی کو بھیجا بت پرستی کو ختم کیا جائے, شرک کو ختم کیا جائے. لیکن ان لوگوں نے دوبارہ بت پرستی کو عام کیا, اللہ کے نظام کو بدلا, اللہ کے نظام کا مذاق اڑایا, اللہ کے کلام کا مذاق اڑایا. عذاب تو آئے گا, عذاب تو آئے گا. ایسا نہیں ہو سکتا عذاب نہ آئے. حالانکہ ان لوگوں نے جو مندر بنائی 900 کروڑ روپے لے کے اس مندر میں 27 ایکڑ زمین دی, 27 ایکڑ زمین 900 کروڑ. حالانکہ وہ فلسطین, اگر وہ پیسہ, کاش کہ وہ پیسہ فلسطین کے مسلمانوں کو دیا ہوتا تو تمہاری نجات ہو جاتی, تم جنتی بن جاتے اور جہنم سے بچ جاتے. لیکن تم نے 900 کروڑ کی مندر بنائی اس وقت میں کہ جس وقت فلسطین جل رہا تھا. فلسطین کی مائیں اور فلسطین کے شہید اور فلسطین کے زخمی اللہ کو پکار رہے تھے, اللہ کو صدا دے رہے تھے. اس وقت میں ان لوگوں نے ہمارے ملک کے حاکم کو,
ہمارے ملک کے پی ایم کو وہاں مندر کے افتتاح کے لیے بلایا. کتنی ذلت کی بات ہے کہ جس شہر میں نبی اس لیے آئے کہ بت پرستی کو ختم کرنا ہے، اس شہر کے اندر یہاں کے پی ایم کو بلایا مندر کے افتتاح کے لیے، تو اللہ کا عذاب آئے گا. آج وہ پورا شہر پانی میں ڈوب گیا. پورا شہر پہ کس طرح عذاب ہے؟ اللہ کا عذاب ہے، پانی کا عذاب. یا اس طرح کا عذاب ہے کہ جس طرح کا نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا. تو نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے بچ جاؤں گا، لیکن وہ پانی پہاڑ کی چوٹی پر آج بھی جو لوگ وہ بڑی بڑی بلڈنگ ہے وہ نیچے کے فلیٹ سے اوپر کے فلیٹ میں آنا چاہ رہے ہیں، اور نیچے کے فلیٹ کا جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کرایہ ہے، تو اوپر کا فلیٹ آج 20-30 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے. وہ کہ ہمارے کو اوپر کا فلیٹ دے دو، نیچے پانی آ گیا ہے، کہ 20 لاکھ روپے دینے کو تیار ہے ایک دن کے. لیکن اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اوپر تک بھی آئے گا، اوپر تک بھی آئے گا. تو اس لیے ہوش مندی کی ضرورت ہے، ہوش مندی کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس کو فرمایا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے میں چھوٹے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتا ہوں، لعلہم یرجعون، تاکہ تم میری طرف آ جاؤ، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، سمجھ آ جائے. اگر ہوشیار آدمی ہے، عقل مند آدمی ہے، حقیقت میں اس کے دل میں قرآن کی محبت ہے، رسول اللہ کی محبت ہے، تو اس کو عقل آئے گی، اس کو سمجھ آئے گی. لیکن جس کے دل میں ان چیزوں کی محبت نہیں ہے اس کو کوئی سمجھ میں نہیں آئے گی. تو یہ پانی کا عذاب جو دبئی کے اندر آ رہا ہے، یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ پانی کا عذاب بتا رہا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے. تم سمجھ جاؤ، تم سمجھ جاؤ اللہ تم سے ناراض ہے. اگر تم سمجھ گئے تو بہت اچھا ہے. آج جو گاڑیاں، فراری گاڑی جو 20-20 کروڑ کی گاڑیاں ہیں، وہ پانی میں کنکے کی طرح بہہ رہی ہیں. فراری گاڑی، ایک آدمی اتنا مالدار ہے، اس کے پاس فراریوں کی پورا شو روم ہے، انہیں فراری کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کیلے لے کر، اس کے ہاتھ میں ماؤس ہیں کیلے، وہ کیلے چھل کر کھا رہا اور کہہ رہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے کو اس کیلے کے علاوہ. گاڑی ہے میرے پاس 20 کروڑ کی، نیچے بلڈنگ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے پاس کھانے کے لیے اس کیلے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیوں؟ کہاں گئی وہ دولت جس دولت پر ناز تھا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بچائے گا تو وہ اللہ کی رحمت بچائے گی، اللہ کے فضل سے کوئی آدمی بچے گا. یہ بلڈنگ، یہ بڑے بڑے ٹاور، یہ دبئی کے بڑی بڑی بلڈنگ، بڑے بڑے ٹاور اور بڑی بڑی عمارتیں اور مال اور دولت اور پیسہ کسی کو بچا نہیں سکتا ہے. آج دبئی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ میری قدرت کے آگے تمہاری یہ دولت بیکار ہے. میری قدرت کے آگے تمہاری کتنی بڑی دولت ہو، لیکن تمہاری کوئی دولت کام آنے والی نہیں ہے. دنیا کا نمبر 1 شہر ہے دبئی. پوری دنیا سے لوگ امریکہ اتنا نہیں جاتے، سنگاپور اتنا گھومنے نہیں جاتے جتنا دبئی جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں ساری عیاشیاں ہوتی ہے. میں اب یہ ممبر اجازت نہیں دیتا میں ان عیاشیوں کو بتاؤں. ہر عیاشی وہاں پر ہوتی ہے، ہر عیاشی. تو وہ ساری عیاشی کرنے کے واسطے لوگ پوری دنیا سے جمع ہو کر دبئی جاتے ہیں. دنیا کا نمبر 1 شہر. لیکن اللہ نے یہ دکھا دیا آج کہ میری قدرت کے آگے کوئی آدمی کتنا بھی نمبر 1 ہو، کوئی شہر کتنا بھی نمبر 1 ہو، کوئی ملک کتنا بھی نمبر 1 ہو، لیکن وہ نمبر 1 رہتا نہیں ہے اللہ کی قدرت کے آگے. اللہ کی جب قدرت آتی ہے، کتنا بھی کوئی آدمی کتنا بھی نمبر 1 ہو، لیکن وہ بے بس ہو جاتا ہے، عاجز ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے. آج وہاں کے لوگ بے بس ہیں، کرے تو کیا رہے کہ یہاں جائے تو جائے کہاں. جو وہاں پر جائے، جو دوسرے ملک کے وہاں پر ہیں، وہ بھی ترس رہے ہیں کہ کس طرح ہم اس ملک سے نکل جائیں، یہاں سے چلے جائیں. کیوں؟ دنیا کا نمبر 1 شہر بنائی، دنیا کا نمبر 1 شہر ہے، کہیں کو جانا چاہ رہے. لیکن اللہ کی جب قدرت آئی، اللہ کی جب پکڑ آئی، تو آج وہ دنیا کا نمبر 1 شہر بھی بے بس ہے، مجبور ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں اگر اب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو آگے بھی زوال آئے گا، آگے بھی زوال آئے گا، آگے بھی برباد آئے گی. ابھی وقت ہے ان لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے. ہم تو ان لوگوں کے واسطے صرف دعا کرتے ہیں. جن لوگوں کو تم کل تک عیاشی کے لیے بلاتے تھے، آج وہ لوگ تمہارے شہر میں آنے کو تیار نہیں ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اس سے آدمی کو سمجھ جانا چاہیے.